معزز سامعین کرام، میرے محترم خواتین، آج اللہ معاف فرمائے میرے دل میں، آپ کے دل میں آج قرآن اور حدیث کی دینی علم کی عظمت نہیں ہے۔ آج ہمارے دلوں سے قرآن اور حدیث کی عظمت ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم پیرنٹس میٹنگ میں، اس طرح کے جلسوں میں، ہمارے اس مکتب میں تقریباً 100 یا 70 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہوں گے۔ ہر گھر سے اگر 1 یا 2 مرد آ جاتے تو کرسیاں کم پڑ جاتی، لیکن آج ہمارے مردوں کی کرسیاں کم ہیں، مرد حضرات کم ہیں، کرسیاں زیادہ ہیں، کرسیاں خالی پڑی ہیں۔ یہ ہمیں یہ چیز بتا رہی ہے کہ ہمارے دل میں مکتب کے جلسے کی عظمت نہیں ہے۔ اگر اسکول کا کوئی پروگرام ہوتا، اسکول کے اندر اگر والدین کا جوڑ رکھا جاتا، پیرنٹس میٹنگ رکھی جاتی، وہاں کرسیاں بس نہیں ہوتی، کھڑے رہنے کے لیے جگہ نہ ہوتی، کیونکہ آج ہمارے دلوں میں اسکول کی عظمت ہے، کالج کی عظمت ہے، انگلش کی عظمت ہے، انگریزی تعلیم کی عظمت ہے۔ اللہ معاف کرے اگر نہیں ہے تو قرآن اور حدیث کی عظمت نہیں ہے، مکتب کی عظمت نہیں ہے۔ اس بچے کو اگر اسکول سے چھٹی دلوانا چاہتے ہیں تو درخواست لکھ کر بھیجتے ہیں، 1 دن پہلے ٹیچر سے کہتے ہیں کہ کل ہمارا بچہ نہیں آئے گا، لیکن یہی رویہ ہمارے مکتب کے ساتھ نہیں ہے۔ دل میں آیا بھیج دیں گے، دل میں آیا چھٹی کرا دیں گے۔ آج عظمت نہ ہونے کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں۔ حالانکہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین انداز میں، مختصر جملے میں قرآن کے سیکھنے سکھانے والوں کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈاکٹر بننے والے کے لیے کوئی عظمت کی بات، کوئی مقام و مرتبے کی بات نہیں کہی، انجینئر کے لیے نہیں کہی، دنیا کے بزنس مین کے لیے نہیں کہی۔ اللہ کے نبی نے کہا تو کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ سب سے عظمت والا کون ہے؟ وقار والا کون ہے؟ قدر کی نگاہ سے کسے دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو نبی نے کہا، امام الانبیاء نے کہا، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن کا سیکھنے والا ڈاکٹر سے افضل ہے، انجینئر سے افضل ہے، بڑے مالدار کروڑوں پتی سے افضل ہے۔ یہ نبی نے سرٹیفکیٹ دی ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کا سیکھنے والا، قرآن کا سکھانے والا، یہ دنیا میں جتنے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان تمام سے افضل ہے۔ نبی نے کہا قرآن سیکھنے والا، سکھانے والا سب سے افضل ہے۔ ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مکتب بھیجنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ قرآن سکھانے سے ہمیں کیا ملے گا؟ حدیث سکھانے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سنیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، نبی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے مکتب کی عظمت کو بیان کیا، قرآن کی عظمت کو بیان کیا۔ نبی نے کہا اگر کوئی بچہ، کسی کا بچہ مکتب چلا جائے، پہلا دن ہے، پہلا دن مکتب میں آیا، استاذ کے سامنے بچے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے استاذ بچوں کو کیا پڑھاتا ہے؟ ابھی قاعدہ شروع نہیں ہوا، ابھی قرآن شروع نہیں ہوا، ابھی ناظرہ شروع نہیں ہوا، سب سے پہلے دن استاذ بچوں کو پڑھاتا ہے، بچے کو پڑھاتا ہے، کہتا ہے استاذ بچوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہی چیز سکھائی جاتی ہے، قاعدہ شروع کرنے سے پہلے، قرآن شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا دن ہے، ایک بچہ استاذ کے سامنے آ کر بیٹھا اور ادھر سے استاذ نے اس بچے سے کہا قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاذ کی بات سن کر جیسے ہی بچے بسم اللہ پڑھتے ہیں، قربان جائیے اس نبی کی ذات پر، اس نبی نے کہا پہلے دن بچہ جیسے ہی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ پڑھانے والے استاذ، پڑھنے والا بچہ، بھیجنے والے ماں باپ، چاروں کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صرف بسم اللہ پڑھنے پر مغفرت کا وعدہ، پڑھانے والے استاذ کی محنت ہے، استاذ کی مغفرت کا وعدہ،
پڑھنے والے بچے کی محنت ہے، بچے کی مغفرت کا وعدہ، بھیجنے والے ماں باپ کی محنت ہے، ماں باپ کی مغفرت کا وعدہ۔ بسم اللہ کے پڑھنے پر جب اللہ مغفرت فرماتے ہیں، تھوڑا غور کرو، تھوڑا سوچو۔ اگر وہی بچہ حدیثیں یاد کر لیتا ہے، وہی بچہ دعائیں یاد کر لیتا ہے، وہی بچہ قاعدہ ختم کرتا ہے، وہی بچہ قرآن سیکھ لیتا ہے، تو اللہ کیا دیں گے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے خیال میں وہ لا بھی نہیں سکتے۔ قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ وہ دیں گے ما لا عین رأت، نہ آج تک کسی کی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ آج تک کسی کے کانوں نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اللہ وہ دیں گے نہ آج تک کسی کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوا، تصور میں بھی نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے اس مکتب کی عظمت کو سمجھو۔ بے شمار احادیث ہیں مکتب کے پڑھنے کے تعلق سے، وعدے بے شمار اللہ کے نبی نے کیے ہیں، لہذا نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم پابندی سے بچوں کو مکتب بھیجیں گے، عظمت کے ساتھ مکتب کو بھیجیں گے۔ مکتب کے اندر پڑھنے والا بچہ، یہی بچہ جب بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا یا پروفیسر بنے گا، بڑا عہدے والا بنے گا، مکتب کی تعلیم کے ساتھ اگر بنے گا تو یہی بچہ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا بنے گا۔ اگر دین کی تعلیم سے محروم رکھ کر، میرے اس جملے پر غور کرو، اگر دین کی تعلیم سے محروم رکھ کر، قرآن کی تعلیم سے محروم رکھ کر، اسلامی تعلیمات سے اگر محروم رکھ کر ہم ہمارے بچوں کو اگر دنیا کی بڑی بڑی ڈگری دیں گے، وہ ڈگری حاصل تو کر سکتا ہے لیکن ماں باپ کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ بے شمار واقعات ہیں، میں ہمارے مدرسے کا واقعہ بہت مرتبہ مکتب کے جلسوں میں سناتا ہوں۔ جب ہم بنگلور شاہ ولی اللہ میں پڑھ رہے تھے، قبرستان میں ہمارا مدرسہ تھا، روزانہ 2-4 جنازے اکثر ہمارے مدرسے کو آیا کرتے تھے۔ ایک جنازہ آیا، بڑے مالدار کا جنازہ آیا، اس کا بیٹا بھی بڑا مالدار کا بیٹا تھا، بڑا انسان تھا، آیا نماز جنازے کے لیے۔ جب صفیں باندھی گئیں تو ہمارے پرنسپل محتمم صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آئے تو اجازت مانگی کہ بھئی جنازے کی نماز پڑھانے کی اجازت دو۔ اب اجازت کون دیں گے؟ باپ کے جنازے میں بیٹا دے گا۔ اب صفوں میں دیکھا گیا تو بیٹا موجود نہیں ہے، بیٹا باپ کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں، آیا ہے جنازے میں لیکن نماز جنازے میں شریک نہیں۔ تو بہرحال نماز جنازہ پڑھی گئی، ختم ہو گئی۔ مدرسے کے بچوں کو تحقیق کرنے کی عادت ہوتی ہے، باہر کھڑا تھا بیٹا، جا کر پوچھا گیا بھئی تیرے ابا کا انتقال ہوا، جنازے کی نماز تجھے پڑھنی چاہیے تھی، تو نے جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ باپ کے جنازے کی نماز میں تو کیوں شریک نہیں ہوا؟ تو بیٹے نے کہا میرے پیر میں جو جوتے ہیں وہ 1,500 روپے کے جوتے ہیں، اگر میں انہیں باہر چھوڑ کر اندر آ کر نماز پڑھوں کہیں میرے جوتے چوری نہ ہو جائے۔ میرے باپ کی جنازے کے نماز میں شریک نہ ہونے کی وجہ جوتے، چپل کو اس نے عظمت دیا، باپ کی جنازے کی نماز کی اس کے دل میں قدر نہیں تھی۔ یہ دینی تعلیم سے محروم رکھنے کا نتیجہ، یہ اسلامی معلومات سے محروم رکھنے کا نتیجہ۔ آج ہماری اولاد، اگر تم چاہتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، تمہاری بات سنے، تمہارے حقوق کو ادا کرنے والے بنے، تو ضروری ہے کہ انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کریں، پیراستہ کریں۔ دنیا کی تعلیم دینا منع نہیں ہے لیکن دینی تعلیم کے ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ لہذا ضروری بنتا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا ہو، نبی کی تعلیمات سے آراستہ ہو۔ جب اس کے زندگی میں دین آئے گا تو وہ کبھی ماں کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ آج والدین پریشان ہو کر آتے ہیں، مولانا آج ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں سن رہا، ہماری بیٹی ہماری بات نہیں سنتی، کچھ بھی ہم حکم دیتے ہیں پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری اولاد نافرمان کیوں بنی؟ کیونکہ ہم نے بچپن میں انہیں صحیح دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا۔ تو نیت کرو، ارادہ کرو، کچھ بھی ہو جائے میں دینی تعلیم سے ضرور آراستہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج عظمت نہیں ہونے کی وجہ سے آج مکتب کی 100-150 روپے کی فیس دینا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اسکول کی آپ فیس 20,000 30,000 دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آٹو چلانے والوں کے بچے لائنس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور آگے بڑھائیں اور پڑھائیں، اپنے بچوں کو اور اچھی تعلیم دیں، ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن جو آٹو چلانے والا لائنس اسکول میں 20-25-30,000 روپے دے کر اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے سکتا ہے، وہی باپ مکتب میں آ کر ہم سے کہتا ہے مولانا 150 روپے فیس نہیں ہوتا۔
100 रुपए करो। یہ جملے زبان سے اس لیے نکل رہے ہیں کیونکہ ہمارے دلوں سے قرآن کی عظمت نکل گئی، ہمارے دل سے نبی کے حدیثوں کی عظمت نکل گئی۔ آج 150 روپے میں 1 کلو گوشت نہیں آتا، ہمارے بچوں کی پاکٹ منی ماہانہ 400-500 ہے، لیکن یہ اساتذہ ماشاءاللہ اپنا وقت نکال کر ہمارے بچوں کی دنیا سنوار رہے ہیں، ہماری آخرت سنوار رہے ہیں۔ انہیں 150-200 روپے دینا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، یہ عظمت نہ ہونے کی وجہ سے، قدر نہ ہونے کی وجہ سے 100-200 روپے دوسری جگہ اڑا دیتے ہیں، لیکن مکتب کی فیس کا جب مسئلہ آتا ہے تو کتراتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نیت کرو، ارادہ کرو کہ وقت سے پہلے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے فیس ضرور ادا کریں گے، پابندی سے مکتب کو بھیجیں گے، دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ ابھی میں مکتب کے عنوان پر ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے ہندوستان کا، حضرت نے لکھا ہے کہ بھئی ایک مسلمان لڑکی جاب کی تلاش میں نکلی، انٹرویو دینے کے لیے اس نے ایک کمپنی میں گئی۔ وہاں کمپنی کے جو انٹرویو لینے والے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی دنیاوی تعلیم کے حساب سے تو ہم تجھے سوال کریں گے، لیکن تو ایک مسلمان لڑکی ہے، تو یہاں ہمارے کمپنی میں جاب کرنا چاہتی ہے، تجھے ہم تمہارے اسلام کے تعلق سے ایک سوال کریں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہو کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی سے انٹرویو لینے والے ان آفیسرز نے پوچھا کہ تمہارے اسلام میں معراج کا تذکرہ آتا ہے، تھوڑا ہمیں بتاؤ کہ یہ معراج کیا ہے، معراج کے تعلق سے بتاؤ۔ اب اس لڑکی کو دینی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ مکتب نہیں گئی تھی، قرآن کی تعلیم سے محروم تھی، اسلامی معلومات سے محروم تھی۔ اس لڑکی نے فوراً جواب میں کہا معراج کا مطلب میرا راج۔ اسلام میں معراج کا مطلب کیا ہے؟ میرا راج۔ تو فوراً انہوں نے کہا جس مذہب کی تو ماننے والی ہے اس مذہب کی ایک موٹی چیز، موٹی بات معراج کا تیرے پاس علم نہیں ہے، تو لہذا تو ہماری کمپنی میں اچھے سے کام نہیں کر پائے گی، اس لیے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو یہ دینی تعلیم سے دور رہنے کی وجہ سے ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، اسلام کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے موبائل کے خاطر اسلام چھوڑ رہی ہیں، لیپ ٹاپ کے خاطر اسلام چھوڑ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عظمت ہم نے دلوں میں نہیں بٹھایا، ایمان کی عظمت ہم نے دلوں میں نہیں بٹھایا، جس کی وجہ سے دنیا کی معمولی چیزوں کی وجہ سے ہماری کالج جانے والی لڑکیاں اسلام سے دور ہو رہی ہیں، ایمان سے دور ہو رہی ہیں، اسلام چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو جا رہا ہے۔ لہذا ایسے ارتداد والے زمانے میں مکتب کو مضبوط کرنا ایک ہماری ذمہ داری ہے، مکتب کو پابندی سے بھیجنا۔ یہ دینی علم حاصل کرنا صرف بچوں کا کام نہیں ہے، آپ غور سے سنیں، دینی تعلیم حاصل کرنا ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے، عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد کہا گیا کہ علم دین حاصل کرو ماں کے گود سے لے کر قبر میں جانے تک، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ 30 سال کے ہیں، 30 سال کی عمر میں آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں، آپ 40 سال کے ہیں، 40 سال کی عمر میں آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ جاؤ اپنے مسجد کے امام کو پکڑو اور امام سے کہو روزانہ 10-15 منٹ ہمیں وقت اپنا فارغ کرو، ہمیں قرآن سکھاؤ۔ آپ پکی نیت کر کے سیکھنا شروع کرو، یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اگر سیکھتے سیکھتے انتقال بھی ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالی حافظوں کے صف میں تمہیں کھڑا کرے گا، اللہ قرآن پڑھنے والوں کے صف میں کھڑا کرے گا۔ اللہ کے ہاں نیت کا اعتبار ہے، ارادے کا اعتبار ہے، ارادہ ہم کرتے ہی نہیں، لہذا نیت کرو، ارادہ کرو۔ جس طرح بچوں کو ہم قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھنے والے بنیں گے، قرآن سیکھنے والے بنیں گے۔ مستورات بھی ارادہ کرو، تم اپنا تقاضا یہاں کے ذمہ داروں کے پاس رکھو، بالغات کا، بڑی عورتوں کا یہاں مکتب شروع کیا جائے، لہذا کوئی مستورات میں سے کوئی خاتون آئے گی تمہیں دین کی تعلیم دے گی، اس طرح مستورات بھی قرآن پڑھنے والی بن جائے، مرد حضرات بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے بن جائیں، بچے بھی پڑھنے والے بن جائیں۔ ایسا ارادہ کرو کہ یہ 2 نمبر سیکٹر جو ہے قوبہ مسجد کا جو ایریا ہے، یہاں آپ ایسا ماحول بناؤ کہ یہ قوبہ مسجد باگل کوٹ کا ماحول نظر نہ آئے، یہاں مدینے والا ماحول قائم ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، نیت کریں گے انشاءاللہ۔ مدینے کی گلی سے کوئی گزرتا تھا، گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی، لیکن آج ہمارا ماحول اتنا گندا ہو گیا، گھروں سے گزرتے ہیں تو گانوں کی آوازیں آتی ہیں، گانوں کی آوازیں آتی ہیں، لہذا مدینے والا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ ایک اور درخواست یہ پیش کرنا ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، کہ بچہ مکتب کو جو آتا ہے وہ 1 گھنٹہ دیتا ہے، مکتب میں صرف 1 گھنٹہ دیتا ہے، لیکن یہی بچہ ہمارے لیے پاس 23 گھنٹے دیتا ہے۔
بچے کی تربیت استاد 1 گھنٹے میں کرتا ہے، لیکن 1 گھنٹے سے زیادہ 23 گھنٹے یہ ہمارے گھر میں رہتا ہے، یہ ماں باپ کے پاس رہتا ہے۔ اور بچوں کی عادت آپ جانتے ہیں، بچے زبان سے اتنی بات قبول نہیں کرتے جتنا ہمارے کردار کو قبول کرتے ہیں، ہمارے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ آپ اگر اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو بچے موبائل سے اس وقت تک دور نہیں رہیں گے جب تک ہم موبائل سے دور نہیں رہیں گے۔ جب تک بچوں کو اگر ہم نمازی بنانا چاہتے ہیں، بچے اس وقت تک نماز نہیں پڑھیں گے جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ بچوں کو اگر ہم سچ بولنے کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ہمارے بچے اس وقت تک سچ نہیں بولیں گے جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے۔ لہذا ہماری زبان سے زیادہ ہمارے عمل کا اعتبار ہے، ہمارے کاموں کا اعتبار ہے۔ گھر میں ماں نماز پڑھے گی، بچہ بھی نماز پڑھے گا۔ ماں سچ بولے گی، بچہ بھی سچ بولے گا۔ ماں قرآن پڑھے گی، بچہ بھی قرآن پڑھے گا۔ ماں بجائے قرآن پڑھنے کے موبائل میں سیریل دیکھے گی، بچہ بھی سیریل دیکھے گا۔ ماں بجائے قرآن پڑھنے کے، تسبیح پڑھنے کے، نماز پڑھنے کے، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وقت گزارے گی، بچے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ ہم لوگ آج کے زمانے میں ٹیپو سلطان کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کو اگر دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ماؤں کا بڑا کردار ہے۔ جتنے بھی بڑے ولی پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی مرد بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ان مردوں کو بنانے کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عورت کی قربانی کے نتیجے میں مرد تیار ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مرد بنتا ہے تو مرد کی دینی تعلیم، مرد کی دینداری اس کی ذات تک ہے، لیکن ایک عورت بنتی ہے تو وہ خاندان کو بناتی ہے، وہ گھر کو جنت کا باغ بناتی ہے۔ عورت کے بننے سے گھر بنتا ہے، خاندان بنتا ہے۔ لہذا مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ دینداری آنے کی ضرورت ہے۔ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ زمزم کا پانی جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس کے پیچھے صرف حضرت ابراہیم کی قربانی نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے بڑھ کر زمزم کے پانی کے تعلق سے اگر مطالعہ کیا جائے تو حضرت ہاجرہ کی قربانی، ہاجرہ نے قربانی دی۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو سنبھالا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کے لیے صفا کے پہاڑ پر چڑھا، مروہ کے پہاڑ پر چڑھا، دوڑ لگائی۔ وہ ماں کی جو ممتا تھی، ماں کا جو درد تھا، غم تھا، اس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں زمزم کا پانی نصیب کیا۔ ایک عورت کی اب قربانی دینے کے لیے اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ بچے کے ایڑی سے پانی بھی نکال سکتا ہے۔ لہذا عورتوں کی قربانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچوں کے دیندار بنانے کے لیے عورت کا دیندار بننا بہت ضروری ہے۔ عورت اپنے آپ کو دیندار بنائے، دینی تعلیم سے آراستہ ہو، پیراستہ ہو۔ عورتوں میں دینداری آئے گی، گھر میں دینداری آئے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ضروری اعلان یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں علاقے میں، آپ کے اس سیکٹر میں، آپ کے اس محلے میں مکتب فاطمہ ماشاءاللہ بہت سارے کام کو کرنے کا ارادہ رکھے ہیں ذمہ دار احباب۔ بہت سارا کام ہو گیا ہے اور مکمل ہونے میں تھوڑا سا کام باقی ہے، تھوڑا پی او پی کا کام باقی ہے، اور اسی طرح بہت سارا الیکٹرک کام بھی باقی ہے۔ آپ نیت کرو، ارادہ کرو کہ جو کام باقی ہے انشاءاللہ ہم تھوڑے بہت پیسے خرچہ کر کے اس کام کو اختتام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں لگاؤ۔ اگر آپ مکتب فاطمہ کے لیے کچھ دے رہے ہیں تو آپ مکتب فاطمہ کو نہیں دے رہے، آپ قرآن سنو۔ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ قرآن میں میرے اور آپ سے سوال کر رہا ہے، مجھے اور آپ سے اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندیوں، کون ہے جو تم مجھے قرضہ دو؟ اللہ مجھ سے قرضہ مانگ رہا ہے، آپ سے قرضہ مانگ رہا ہے، عورتوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ سارے خزانوں کا مالک، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لفظ کن کا محتاج نہیں ہے، لیکن قرآن نے کیوں کہا، اللہ نے کیوں کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا؟ کون ہے میرا بندہ، کون ہے میری بندی جو مجھے قرضہ دے؟ مفسرین نے لکھا ہے یہاں اللہ کو قرضہ دینے سے مراد یہ ہے کہ دین کے کاموں میں حصہ لینا، مکتب کے کاموں میں حصہ لینا، مسجد کے کاموں میں حصہ لینا، کسی غریب کی کفالت کرنا، یتیم کے لیے مال خرچ کرنا، بیواؤں کے لیے مال خرچ کرنا، مکتب بنانے کے لیے مال خرچ کرنا، مسجد بنانے کے لیے مال خرچ کرنا، مدرسہ بنانے کے لیے مال خرچ کرنا۔ ظاہر میں لگ رہا ہے کہ ہم نے مکتب فاطمہ کو دیا، لیکن حقیقت میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے اللہ کو قرض دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔
ہمارے سے MLA اگر قرضہ پوچھے، DC قرضہ پوچھے، CM قرضہ پوچھے اور بڑی شان سے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس MLA DC CM PM کو پیدا کرنے والا، ان کا خالق اللہ ہم سے کہہ رہا ہے لگاؤ دین کے راستے میں۔ تم دین کے راستے میں لگا رہے ہو گویا کہ تم مجھے قرضہ دے رہے ہو، اور دنیا میں کسی کو قرضہ دے کر 2 روپے ایکسٹرا لینا، 10 روپے ایکسٹرا لینا، 100 روپے ایکسٹرا لینا سود کہلاتا ہے، حرام کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے مجھے دو، جو تم مجھے دو گے وہ میری بینک میں جمع ہوگا اور میں اسے پالوں گا، اسے بڑھاوا دوں گا، اور جب قیامت کے دن تم میرے سامنے آؤ گے اتنا دوں گا کہ تم خیال بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے جا یہ تیرا ثواب ہے، وہ پہاڑوں کے مانند ثواب ہوگا۔ اللہ کے سامنے بندہ کہے گا اے اللہ اتنا بڑا ثواب کا کام میں نے نہیں کیا تھا، یہ احد کے پہاڑ کے برابر ثواب تو نے مجھے کس عمل کی وجہ سے دیا؟ اللہ بندے سے کہیں گے بندے تو نے دنیا میں ایک کھجور تو نے صدقہ کیا تھا، ایک کھجور تو نے میرے راستے میں لگایا تھا، تیرے اس ایک کھجور کے صدقہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اس ایک کھجور کو پالا، اسے بڑا کیا بڑا کیا بڑا کیا، وہ ایک تیرا کھجور آج احد کے پہاڑ کے برابر ہو۔ ایک کھجور کے بدلے میں احد کے پہاڑ کے برابر اگر اللہ ثواب دے، تھوڑا سوچو اگر 100 روپے لگائیں گے تو اللہ کتنا دے گا، 1000 روپے لگائیں گے تو اللہ کتنا دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ سامنے تھے، حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اس آیت کو سنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے راستے میں لگانا اللہ کو قرضہ دینے کی طرح ہے۔ یہ صحابہ نبی کے حکم پر مر مٹنے والے، اللہ کے حکم پر مر مٹنے والے، جیسے ہی انہوں نے اللہ اس آیت کو سنا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت ابو الدحداء نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کے راستے میں لگانا اللہ کو قرض دینے کی طرح ہے؟ اوہو یہ بہت بڑا سودا ہے، میرا ایک باغ ہے، میرا ایک باغیچہ ہے، کھجوروں کا باغیچہ ہے، اس کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں۔ کتنے؟ 600 کھجور کے درخت ہیں۔ اللہ کے نبی سے حضرت ابو الدحداء نے کہا اے اللہ کے نبی، میں قرضے میں وہ باغیچہ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں میں اللہ کے راستے میں وقف کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے اس باغیچے کو قبول کر لیجئے اور جہاں چاہے آپ اسے استعمال کریں، جس میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا واہ واہ کیا سودا ہے ابو الدحداء، میں نے قبول کیا۔ حضرت ابو الدحداء اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھے، گئے گھر گئے، باغیچے میں گئے، باغ میں جن کا مکان تھا اندر داخل نہیں ہوئے۔ لکھا ہے حدیث میں حضرت ابو الدحداء باہر کھڑے رہے، حضرت ابو الدحداء کی بیوی بچوں کے ساتھ اس باغیچے میں تھی، گھر میں تھی، وہ اس باغیچے میں داخل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باغیچہ میرا نہیں، یہ اللہ کے حوالے ہو گیا، قرضے میں نے دے دیا۔ باہر کھڑے رہ کر اندر آواز دی، ام الدحداء سے کہا یا ام الدحداء، اے ام الدحداء بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ جاؤ، گھر خالی کرو، باغ سے باغ چھوڑ کر باہر آ جاؤ۔ حضرت ام الدحداء نے کہا یا ابا دحداء، اے ابو دحداء تمہیں کیا ہو گیا، کیوں ہمیں باہر آنے کے لیے کہہ رہے ہو، کیوں گھر خالی کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، کیوں باغیچہ چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ حضرت ابو الدحداء نے کہا ام دحداء میں نے اس باغ کو اللہ کے حوالے کیا ہے، اللہ کو قرضے میں دیا ہے، آج کے بعد یہ باغ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ اس کا مالک اب اللہ ہے، ہم نے اللہ کو وقف کیا۔ آج کل کی ہماری مستورات ہوتی، میری بیوی ہوتی مجھ سے کہتی تمہارا ستیہ ناس ہو، ہاڑوں کو جاؤ، یہ باغ دینے کی کیا ضرورت تھی، 10 جھاڑاں دے تو چلتا تھا، 10 کلو کھجور دے تو چلتا تھا، اتنا سب کچھ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑے جوش میں آ کو دیکھو آئے، اب ہمارا گھر کیسا چلے گا، یہ گھر میں دینداری نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں سننے کو ملیں گی۔ وہاں گھر کے سارے لوگوں کے زندگی میں دین تھا، ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ ابو الدحداء کی بیوی ام دحداء نے فوراً حضرت ابو الدحداء سے کہا واہ ابو الدحداء، واہ میرے شوہر کتنا اچھا سودا کر کے آئے ہو، ہمارا یہ باغیچہ تم نے اللہ کو دیا، مجھے یہ بڑا سودا منظور ہے۔ خوشی خوشی بچوں کو لے کر باغ چھوڑ کر واپس آ گئے۔
اعلان ہوا 600 کھجور کا باغ دے دیا گیا. اعلان ہوا حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال لگایا. اعلان ہوا حضرت عمر اپنا آدھا مال لگائے. لہذا صحابہ کے سامنے جب بھی کوئی تقاضا آتا صحابہ لگانے کے در پہ ہوتے, لٹانے کے در پہ ہوتے. لہذا اللہ ہمیں بھی مال دیا ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. دنیا میں آئے تھے تو ہمارے پاس کیا تھا؟ نہ کپڑے پہن کر آئے تھے, نہ ٹوپی پہن کر آئے تھے, نہ چپل کے ساتھ آئے تھے, کچھ نہیں, ننگے آئے تھے, کچھ بھی نہیں ہے. آج جو کچھ میرے پاس ہے, پیسہ, دھن, دولت, جائیداد, گھر, مکان, محلہ, زیورات, یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم خالی ہاتھ آئے تھے, اور جب دنیا سے جائیں گے تب بھی کچھ لے کر نہیں جائیں گے, خالی ہاتھ جائیں گے. کفن کا کپڑا سلا ہوا نہیں رہتا, اس میں جیب نہیں رہتا. قبر میں تنہا جانا ہے, خالی ہاتھ جانا ہے. کسی عورت کا انتقال ہو جائے, کان کے اندر کے جو پہنا جاتے ہیں, کانوں میں کے, ناک کے اندر جو پہنا جاتا ہے, ہاتھ میں جو انگوٹی پہنی جاتی ہے, آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا, اگر آسانی سے نکلتی نہیں ہے تو علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کٹ کر کے, انگوٹی کٹ کر کے نکالا جائے. ایک انگوٹی قبر میں لے کر جانے نہیں دیتے, کانوں میں کے قبر میں لے کر جانے نہیں دیتے. یہ تو یہ سب کچھ رہنا ہے, لیکن ہمارا مال کون سا مال ہے؟ ہمارا مال اصل میں وہ مال ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا, اللہ کے حوالے کیا, اللہ کو قرضے میں دیا. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے, جنت میں گئے, اللہ کے نبی نے جنت کی دیوار کو دیکھا. جنت کی دیوار پر 3 لائن لکھی ہوئی تھی, 3 سطریں لکھی ہوئی تھی. نمبر 1 ما قدمنا وجدنا, نمبر 2 وما اکلنا ربحنا, نمبر 3 وما خلفنا خسرنا, امت مذنبت ورب غفور. اس کے مطلب کیا ہے؟ ما قدمنا وجدنا, یہ جنت کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے. ما قدمنا وجدنا, جو تم آگے بھیجو گے, اللہ کے یہاں بھیجو گے, تم یہاں جنت میں اس کو پاؤ گے. وما اکلنا ربحنا, اور جو دنیا میں رہ کر تم کھاؤ گے وہ نفع میں رہا. وما خلفنا خسرنا, اور جو تم پیچھے چھوڑ کے آؤ گے وہ خسارے میں رہا, نقصان میں رہا, اس سے تمہیں کوئی نفع نہیں ہوگا. بعد میں تمہارے بچے جھگڑیں گے, لڑیں گے اس پراپرٹی کے لیے, اس جائیداد کے لیے. جو آگے بھیجیں گے وہ ہم پائیں گے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑا مالدار تھا, لاکھوں پتی, کروڑوں پتی انسان تھا. اس کا ایک بیٹا تھا. اب ظاہر بات ہے, تنہ تنہ ایک بیٹا ہے, کروڑوں پتی باپ ہے. اب پریشان, اب وہ بیٹا نالائق ہی نکلے گا. وہ باپ کی جائیداد کو اڑانے والا, باپ کے پیسوں کو اڑانے والا تھا. باپ کی بہت ساری جائیداد تھی, کروڑوں پتی تھا. اس نے زندگی میں بچے کو کبھی ڈانٹا نہیں. اب یہ زیادہ اڑانے لگا. باپ نے بچے کو بلا کر, بیٹے کو بلا کر کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے, میں نے آج تک تجھے کوئی بات, کوئی حکم نہیں کیا ہے, ایک میری بات سننا, وہ بھی میرے انتقال کے بعد کی بات ہے, ابھی نہیں. کہا کہ کیا تیری تو کیا حکم ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹے سے, بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے, مجھے جب کفن کا کپڑا پہنایا جاتا ہے, ایک ساکس, موزہ جو پیر میں پہنا جاتا ہے, ساکس موزہ بیٹے کو دیا. وہ ساکس موزہ پھٹا ہوا تھا. باپ نے بیٹے سے وصیت کی, کہا بیٹے انتقال کے بعد یہ پھٹا ہوا ساکس, پھٹا ہوا موزہ مجھے پہنانا, یہ پہنا کر مجھے دفن کرنا. کفن کپڑے کے ساتھ یہ پھٹا ہوا ساکس تو مجھے پہنانا, پہنا کر مجھے دفن کرنا. بیٹے نے کہا اگر تم ساکس پہن کر قبر میں جانا چاہتے ہو تو دونوں پیر میں پہناؤں گا, اور ایک ہی پیر میں پہننا چاہتے ہو تو نیا پہناؤں گا. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ پھٹا ہوا ساکس ایک پیر میں پہنانا. باپ نے کہا میں جتنا بول رہا ہوں اتنا کر, میرے بات کو انگلنا نہیں, اور ایک ہی حکم میں تجھے زندگی میں دے رہا ہوں, اس ایک بات کو میری ماننا. بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے, دیکھیں گے, جب انتقال ہوگا دیکھا جائے گا. ایک دن وہ آیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا. اب ادھر باپ کا انتقال ہوا, بیٹے کو باپ کی بات یاد آئی. اب ادھر باپ کو نہلایا گیا, کفن کا کپڑا پہنایا گیا. جیسے ہی کفن کا کپڑا پہنایا گیا, اب یہ پھٹا ہوا ساکس جو بیٹے کے پاس تھا وہ لے کر آیا, باپ کے پیر میں ڈالنے کی کوشش کی. میرے اور آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں سب نے کہا کہ کفن کپڑے کے علاوہ کوئی پہنایا نہیں جا سکتا, لہذا تو پھٹا ہوا ساکس تیرے باپ کو پہنا نہیں سکتا. اس نے کہا کہ میرے ابا کی زندگی بھر میں ایک ہی بات مجھ سے کہی تھی کہ یہ پہنانا, میرے ابا کی اس ایک بات پر مجھے عمل کرنے دو. لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں, شریعت کو توڑ نہیں سکتے, یہ کفن کپڑے کے علاوہ کچھ پہنایا نہیں جا سکتا. اس نے بڑا ضد کیا, پہنانے کی کوشش کی, لیکن لوگ نہیں مانے, پہنانے نہیں دیے, بغیر پہنائے کے دفن کیا گیا. ادھر باپ کو دفنا کر بیٹا ناراض, غم زدہ, پریشان. ایک بات بولے تھے ابا, وہ بھی میں پوری نہیں کر سکا. افسوس کے ساتھ واپس آیا.
باپ کے دوستوں میں سے ایک دوست آ کر اس بیٹے کو ایک پرچی دی، چٹھی دی اور کہا کہ تمہارے والد زندگی میں ہمیں یہ چٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ دفنانے کے بعد تمہیں دینا، اب تمہارے باپ کو دفنا کر فارغ ہو گئے، یہ چٹھی لے لو۔ اب بیٹا ادھر چٹھی کھول کر پڑھا تو اس باپ نے لکھ کر مرا تھا، بیٹے سے کہا تھا بیٹا دیکھا نہیں کہ مرنے کے بعد لوگ ایک پھٹا ہوا ساکس بھی قبر میں لے کر جانے نہیں دیتے، ایک پھٹا ہوا ساکس بھی قبر میں لے کر نہیں جا سکتے، لہذا یہ جو کچھ ہے یہیں چھوڑا جائے گا، جو آگے ہم بھیجیں گے لگائیں گے دین کے کاموں میں وہی مال کام آئے گا۔ آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ کا جو مال ہے وہ ان مکاتب پر، مدارس پر، مساجد پر اللہ کے راستے میں دینی کاموں میں لگانے کی کوشش کریں۔ مکتب فاطمہ کا یہ جلسہ ہے، مکتب فاطمہ کے لیے بھی ضرورت ہے، آپ لگائیں گے انشاءاللہ، لگائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا بولو کون کون لگائیں گے؟ مستورات بھی ارادہ کریں، مرد بھی ارادہ کریں کہ لگائیں گے انشاءاللہ، اور روزانہ پابندی سے اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں گے، اور بڑے بھی بڑوں کا بھی مکتب کا نظام یہاں شروع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مستورات کا بھی مکتب یہاں قائم کرنے کی کوشش کرو، بڑے حضرات بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرو انشاءاللہ۔ جب یہاں کے بزرگ بڑے احباب بھی قرآن سیکھیں گے، عورتیں بھی قرآن سیکھیں گی، بچے بھی قرآن سیکھیں گے، تھوڑا سوچو اللہ ایسے خوش ہوتے ہوں گے، اللہ کتنا خوش ہوتے ہوں گے، پھر مرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے عارف بھائی، آصف بھائی، جہاں کہیں بھی دینی پروگرام ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ اپنا وقت نکال کر ایسے دینی پروگراموں کو اپنے یوٹیوب چینل میں نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ ان کا یوٹیوب چینل BGK مسلم میڈیا ہے، وہاں سارے دینی پروگرام، علماء کرام کے بیانات، قاری صاحب کی قرات، مفتی ایوب صاحب کے بیانات، وہ جتنے بھی ہمارے باگلکوٹ کے علماء ہیں اور جو باہر سے علماء آتے ہیں ان سب کے بیانات کو یہ اپنے یوٹیوب چینل میں پھیلاتے ہیں۔ آپ ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور وہاں جو بھی بیانات وغیرہ ہیں اسے سننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔